الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں مختلف قسم کے، ہم ان کو پڑھ رہے تھے، اور اس حوالے سے آج کچھ مزید جو ان کے اعتراضات ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جن میں بنیادی جو اعتراضات ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ بنیادی اعتراضات تین طرح کے ہیں جن کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یا تین اعتراض آپ کہہ سکتے ہیں، یا تین اشکال آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کے پاس جو مصاحف تھے ان میں جو ہے وہ آپس میں اختلاف تھا، اور یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، اور صحابہ کرام اس قرآن کریم کے اندر مداخلت کرتے تھے، اس کی کتابت میں اس میں کمی بیشی کر لیتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو مختلف قراءات ہیں، جو مختلف وجوہات ہیں پڑھنے کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کریم محفوظ ہوتا تو کبھی ان کے درمیان قراءات میں اختلاف نہ ہوتا۔ تیسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام جو ہے ان کے مصاحف میں قرآن کریم کی بعض صورتیں نہیں تھیں، یعنی وہ قرآن کریم جو ہے وہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے کہ وہ معوذتین کو قرآن کریم کی صورتیں نہیں سمجھتے تھے، قرآن کریم کی صورتیں نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مصاحف میں وہ صورتیں ہیں اور بعض صحابہ کرام کے ہاں وہ صورتیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ دخل اندازی کی انہوں نے، تو لہٰذا قرآن تو پھر محفوظ نہ رہا، کہ جب ان کا اس میں اختلاف ہے تو پھر کیسے قرآن کریم محفوظ رہ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی تین اشکالات یا تین اعتراضات ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت پر مزید کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو بعض مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے پاس موجود مصاحف میں اختلاف کا پایا جانا اس کے غیر محفوظ ہونے کی دلیل ہے، اور اسی وجہ سے خلیفہ طالب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلا دیا تھا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے تو آپ میں سے کوئی بتائے اس کا جواب کیا ہے۔ مطلب یہ جو قرات کا مسئلہ ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آیا تھا نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، قرآن کریم کے اندر قرات کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر بعض کے ہاں آیات زیادہ تھیں، بعض کے ہاں آیات کم تھیں، بعض کے ہاں کچھ اور معلومات تھیں، بعض کے ہاں کچھ اور تھیں۔ یہ سابقہ معلومات کی بیس پہ ہم یہ اس کو جواز بنا سکتے ہیں، وہ جو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی تھی جس میں وہ ایک آیت منسوخ ہو گئی تھی اور کچھ لوگ اس کو تلاوت کرتے رہے تھے، تو ممکن ہے کچھ آیات منسوخ ہو گئی ہوں اور کچھ لوگوں تک اس کا علم نہ پہنچا ہو، اور ان کے مصاحف میں وہ موجود ہو، اور جن کے پاس وہ پہنچ گیا ہو اس کے بعد یعنی کہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں ان کے پاس اور مصحف میں فرق ہو۔ چلیے، یہ بہرحال والا فرق ممکن ہو بہرحال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، احسن، یہ بھی ایک جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمع صدیقی جمع اول ہے، آپ جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تفصیلات ساری پڑھ چکے ہیں، اور اس میں وہ سب جمع کیا گیا جو صحابہ کرام کے پاس نبی علیہ السلام کے زمانے کا عہد نبوی کا لکھا ہوا موجود تھا، یعنی جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی نگرانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے پر جو چیزیں لکھوائی تھیں، وہ صحابہ کرام کے بعد جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ جمع صدیقی یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس کو جمع کیا گیا، اور اسی کو لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مزید کاپیز یعنی مزید نسخے تیار کروا کر اس کو امت میں عام کیا اور اس کی ترویج کی، جیسے کہ ہم اس کے بارے میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جمع کرنے والی جو کمیٹی تھی اس کو یہ کہا تھا کہ جہاں کہیں تم صحابہ کے پاس جو لکھا ہوا ہے اس میں اختلاف پاؤ تو تم اس کو لغت عرب میں یعنی لغت قریش میں لکھو، جہاں اتفاق ہے وہ لکھے جاؤ اسی طرح، جہاں کہیں تمہیں اختلاف نظر آئے تو اس کو تم نے لغت قریش کے مطابق لکھنا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی مصحف جو مصحف صدیقی ہے حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ منگوایا،
اور اس سے مصاحف عثمانیہ نقل کیے جو پوری امت کے لیے آپ سمجھ لیں کہ معیار بنے، اور اس سے ہی قرآن کریم پوری امت کے اندر آگے پھیلا ہے۔ تو بنیادی جو مصاحف ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مصاحف ہیں، اور ان کو مصحف الامام بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو حضرت عثمان کے پاس مصحف تھا اس کو مصحف الامام کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جو مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں مختلف علاقوں میں بھیجے تھے وہ مصحف مصحف الامام جو ہے وہ کہلائے۔ بہرحال جو بھی ہیں وہ ہیں یا وہ ہیں، دونوں کی اصل تو سب کی ایک ہی ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مصحف منگوا کر اس سے قرآن کریم کو نقل کیا گیا، اور پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ اب اگر بعض صحابہ کرام کے نسخوں میں کوئی غلطی پائی بھی جاتی ہے، یعنی اگر بالفرض، حالانکہ وہ غلطیاں نہیں تھیں، وہ جیسے ہم آگے وضاحت کرتے ہیں کہ وہ صرف ان تک ان معلومات جو آپ سمجھ لیں کہ اپ ڈیٹڈ ہیں جی چیزیں وہ ان تک نہیں پہنچی، یہ اصل میں وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر کہیں غلطی تھی تو وہ اس کے ذاتی نسخے میں، دیکھیں نا، ہم نے ہر ایک نے اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اپنی ذاتی تلاوت کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں تک نہیں ہم پہنچاتے، وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے پاس جو گھروں میں نسخے تھے وہ ان کے ذاتی استعمال کے لیے تھے، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے بھی تو وہ ان کے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نسخے جن کی بات کی جا رہی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو جلانے سے پہلے کے ہیں، یہ اس کی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تو انہوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حکم آیا تو سب نے جلا دیے تھے، اور کسی نے نہیں چھوڑا تھا، چونکہ حکم خلیفہ کا ہے اور خلیفہ کا حکم تو سب مانتے تھے۔ اس کے بعد ان کو جلا دیا گیا، لیکن ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے ذاتی نسخے میں اس نسخے کے مقابلے میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے جس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا، اور وہ حفاظ قراء صحابہ کرام کی نگرانی میں اور گواہوں کی گواہی کے ساتھ وہ قرآن کریم لکھا گیا، اگر اس کے ساتھ بعض ذاتی نسخوں کا اختلاف آ بھی جاتا ہے تو اس نسخے پر، اس کی صحت پر وہ مؤثر نہیں ہے جس نسخے پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی ایسا اختلاف تھا تو اس نسخے میں جو ان کے پاس ذاتی نسخے تھے، تو یہ اختلاف اس نسخے پر مؤثر نہیں ہے یا اس کی صحت پر مؤثر نہیں ہے جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا تھا مل کر، اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا اس پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ قرآن کریم جو منتشر ہوئے ہیں امت کے اندر، ان کا یعنی ان کو پھیلایا گیا ہے یا پہنچایا گیا ہے، وہ اس نسخے سے ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے، نہ کہ اس سے جو صحابہ کرام کے ذاتی استعمال میں تھے، کیونکہ جو ان کے ذاتی استعمال میں تھے ان کو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اختلاف بڑھنا شروع ہو گیا قرات کی وجہ سے، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا وہ اس کی صحت پر مؤثر نہیں۔ اور اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کیوں تھا، جو بعض نسخوں میں بعض دوسرے نسخوں سے اختلاف تھا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں سے بعض کے نسخے میں وہ آیات بھی تھیں جو آخری دور میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو قرآن کریم کا دور کیا تھا، اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہر سال جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے رمضان میں، اور آخری دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، اور اس کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، جیسا کہ اس کے بارے میں بعض روایات جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ تو اس دور کے اندر جو قرآن کریم کا حضرت جبریل کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں منسوخ کی گئیں، کچھ آیات، تو صاف ظاہر ہے کہ جن تک نسخ پہنچ گیا انہوں نے وہ آیات اپنے مصاحف سے نکال دی، جس سے ان کی آیات کی تعداد کم ہو گئی، اور یہی وجہ ہے جو آیات کی تعداد میں اختلاف آپ کو نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے جو بعض صحابہ کے ہاں اختلاف ہوا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان میں سے بعض نے ان منسوخ آیات کو نکال دیا، اور جن تک اس کا نسخ نہیں پہنچا تھا انہوں نے اس کو نہیں نکالا۔ تو ان نسخوں میں یا تو کچھ ایسی آیات تھیں جو منسوخ ہو چکی تھیں اور ان تک ان کے نسخ کا علم نہیں پہنچا تھا یا علم نہیں ہوا تھا انہیں اس کا، یا پھر بعض صحابہ کرام نے، بعض یعنی لکھنے والوں نے، نقل کرنے والوں نے بطور وضاحت کچھ کلمات ساتھ لکھ لیے تاکہ بعد والے اسے قرآن کریم سے نہ سمجھ لیں،
تاکہ بعد والے اسے یعنی ان منسوخ آیات کو قرآن کریم میں نہ سمجھ لیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ذاتی کتابیں ہوتی ہیں یا قرآن کے نسخے ہوتے ہیں، ہم اس پر اپنی یاد دہانی کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے کچھ چیزیں ہم سائڈوں پہ لکھ لیتے ہیں، بسا اوقات حاشیے بھی لگا لیتے ہیں، تو کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب ان صحابہ کرام نے بعض چیزیں یادداشت کے طور پر ساتھ لکھی ہوئی تھی، اور وہ صرف انہوں نے چونکہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھنا تھا اور ان کے ذاتی استعمال میں ہی اس نے رہنا تھا، تو اس وجہ سے وہ یعنی چیزیں اضافی جو ہیں وہ ان کے نسخوں کے اندر موجود تھی۔ اور یہ تو عام یعنی معمولات میں ہے کہ جو کتاب انسان کے ذاتی استعمال میں ہوتی ہے اور جو پبلک استعمال میں ہوتی ہیں کتابیں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو ذاتی استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہم لکھ بھی سکتے ہیں، تعلیقات وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی قابل وضاحت چیزیں بھی ہم سائڈ پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام نے بعض جو منسوخ آیات تھیں، بعض نے ان کی نشاندہی کی ہوئی تھی، بعض نے کچھ شاید کلمات کی وضاحت ساتھ لکھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پوچھا، جو بھی ہے بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ موجود تھی، اور یہی اصل میں اختلاف تھا، اور کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اصل جو نسخے ہیں ان کی صحت پر کوئی کسی قسم کا اثر پڑتا ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آ کر خبر دی، تو انہوں نے جب یہ قرآن کریم کے نسخے یعنی جو اضافی تھے ان کے علاوہ ان کو جلا دیا، ایک سرکاری نسخے پر سب کو جو ہے وہ جمع کیا، تو اس کے اندر پھر وہ ان کی مخالفت مؤثر نہیں رہی، اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم کیوں جلا رہے ہو یا تم کیوں ختم کر رہے ہو، بلکہ زیادہ اعتراض جو ہے وہ شیعہ حضرات اور رافضہ وغیرہ کرتے ہیں، اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سب کا حضرت عثمان کے اس فعل پر اتفاق اور اجماع، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ اگر بعض صحابہ کرام سے اس بارے میں کوئی ایک دو روایات ملتی ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، بلکہ ان کا مقصد کوئی اور تھا، جو جیسا کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ان میں سے بہت ساری روایات ضعیف ہیں، ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت عثمان کے اس فعل پر بذات خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ان کا دفاع کیا اس مسئلے میں۔ حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب حضرت عثمان خلیفہ تھے اس وقت انہوں نے حضرت عثمان کے اس فعل پر ان کے ساتھ اتفاق کیا، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس پر وضاحتی بیان دیا۔ اور ان کا وضاحتی بیان کیا تھا، میں آپ کے سامنے یہ عربی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ لکھا نہیں ہوا، میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں۔ یہ کتاب ایک ہے امام ابو داؤد کی، امام ابو داؤد جو صاحب سنن ہے، جن کی سنن ابی داؤد ہے، انہی کی یہ کتاب ہے المصاحف۔ اس میں مصاحف کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح تاریخ المدینہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ قول جو ہے سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تغلو فی عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی اعتراض کرنے میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا له الا خیرا۔ یہ اصل میں اس وقت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، یعنی وہ آپ کو پتہ ہے ان صحابہ میں کوئی نہیں تھا، صحابہ کرام نہیں تھے، وہ باغی گروہ تھا، وہ باغی گروہ تھا، اور وہ مختلف شبہات لے کر آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کئی ایک اعتراضات کیے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب کسی حاکم وقت کو گرانا ہو تو اعتراضات تو لوگ بنا ہی لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ نرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے نجائز فائدہ اٹھایا اور بے جا قسم کے، فضول قسم کے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کے نسخے جلائے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے نسخے جو ہیں وہ جلائے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ ایک اعتراض تھا۔ بعض لوگوں کے دل کے اندر تھا کہ شاید انہوں نے یہ غلط کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فرمایا کہ لا تغلو فی عثمان، تم عثمان میں غلو نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ان پہ تشدد نہ کرو، ولا تقولوا له الا خیرا، اور ان کے بارے میں تم خیر ہی خیر کو۔ اب یہ واقعہ یا اس وقت کا ہے جب ان کے گھر کا محاصرہ ہوا، یا پھر اس وقت کا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان پر اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، عثمان کے بارے میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا له الا خیرا، اور ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہ کہو، او قولوا له خیرا، یا انہوں نے کہا کہ انہیں خیر کی بات کرو۔ کس معاملے میں؟ مصاحف کے معاملے میں اور انہیں جلانے کے معاملے میں۔ انہوں نے جو قرآن کریم لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھجوائے، اس میں بھی ان کی تعریف کرنی چاہیے اور اچھی بات ان کے بارے میں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو قرآن کریم انہوں نے نسخے بعض جلائے تھے یا جلانے کا حکم دیا تھا،
وہ بھی اس پر بھی ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کے بارے میں خیر کہنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے. فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما فعل الذی فعل فی المصاحف، نہیں کیا انہوں نے جو کیا مصاحف کے بارے میں، الا مگر ان ملأ منا جميعا، ہم سب کے اندر، بڑے مجمع کے اندر انہوں نے کیا. یعنی ہم کوئی ایک دو صحابہ نہیں تھے، ایک دو اکا دکا نہیں تھے کہ آپ یہ کہیں کہ شاید باقیوں کو پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ وضاحت کی، فرمایا کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما فعل الذی فعل فی المصاحف، نہیں کیا حضرت عثمان نے جو مصاحف کے بارے میں کیا یا ان میں، الا ان ملأ منا جميعا، ہم سب کے اندر، بڑے مجمع کے اندر یہ کیا ہے. رحیم اللہ عثمان، اللہ عثمان پہ رحم کرے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا غالباً حضرت علی نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کہ عمر نے جو ہے بعد والوں کو تھکا دیا ہے، عمر نے بعد والوں کو تھکا دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ عمر کے بعد اس طرح کا عدل و انصاف شاید ہم سے ہو سکے یا نہ ہو سکے. بہرحال یہ اقوال صحابہ کرام کی ان کی تعریف کے اندر. تو یہ رحیم اللہ صحابہ کے ہاں جو ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے گناہ ہو گیا تو اس پر وہ بخشش طلب کر رہے ہیں ان کے لیے، نہیں، بلکہ یہ تعریفی طور پر اور ان کی طرف سے، یعنی یہ ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے، اللہ ان پہ رحم کرے، یعنی دعا ہے. فرماتے ہیں لو ولیتہ لفعلت ما فعل فی المصاحف، اگر میں اس وقت ہوتا نا، یا میرے ذمہ اگر یہ کام لگایا جاتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان نے کیا تھا. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں کہ اس نص کے ثابت ہو جانے کے بعد کیا رافضہ سیدنا عثمان بن عفان پر یہ اعتراض کرنے کا ان کے پاس کوئی حق بنتا ہے؟ اگر تو واقعی آل بیت کو مانتے ہیں، اگر تو واقعی حضرت علی کو مانتے ہیں، تو پھر کم از کم ان کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے اور آل بیت موجود تھے، سارے موجود تھے، بلکہ امہات المومنین میں سے بھی، یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے بھی اکثر موجود تھی، لیکن کسی ایک نے ان پر اعتراض نہیں کیا، بذات خود بشمول حضرت علی کے ان کے اندر. بلکہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پیچھے روایات کے اندر بھی پڑھا اور آپ نے سنتے بھی رہتے ہیں کہ خلفائے راشدین، تینوں خلفاء کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی مجلس شورا میں تھے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں تو حضرت علی قاضی تھے، باقاعدہ ان سے فیصلے کروائے جاتے تھے. جیسے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب ولید نے شراب پی لی تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عثمان نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ان کو کوڑے مارو اس کو. تو انہوں نے حضرت حسن کو کہا تو حضرت حسن نے انکار کر دیا. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہے ان کو کہا گیا کہ تم کوڑے لگاؤ. تو حضرت علی تو حضرت عثمان کے زمانے کے اندر قاضی تھے باقاعدہ، اور خلفائے راشدین ان سے مشورے لیتے تھے. تو کیا علی کی موجودگی میں ایسا کوئی غلط کام اگر ہوتا تو ہو سکتا تھا؟ حضرت علی تو خود دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر میں بھی ہوتا تو میں یہی کرتا جو عثمان نے کیا. تو اس میں پھر غلط کیا چیز ہے؟ ان کی اس وجہ سے امت اختلاف سے بچ گئی ہے. اچھا، یہ جو ہم نے اعتراض پڑھا ہے یہ پہلا ہے، اور یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، فضول چیز ہے. جیسے ہم نے اس کو پڑھا کہ اس کے اندر کوئی ہے، حقیقت ہے ہی نہیں اس اعتراض کے اندر کہ اس کو لے کر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں مصاحف کے اندر جو ہے وہ اختلاف تھا اور یہ ہے وہ ہے. اسی طرح بعض کا اعتراض یہ بھی ہے کہ جو قرآن کریم کے مختلف قراءات ہیں، جو قرآن کریم کی مختلف قراءات ہیں، یہ بھی حقیقت میں جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم غیر محفوظ ہے. اگر قرآن کریم محفوظ ہوتا تو قراءات میں اختلاف نہ ہوتا. اگر قرآن کریم محفوظ ہوتا تو قراءات میں اختلاف نہ پایا جاتا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس وقت جب نزول قرآن ہوا تو ہمیں جہاں قرآن کریم کا نزول ہوا وہاں کے لوگوں، وہاں کا جو ماحول ہے اور وہاں کے لوگوں کی جو زبان ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم جب سب سے پہلے اترا ہے تو وہ عرب کی لغت قریش میں اترا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز کہاں ہوا ہے؟ مکہ سے یا مدینہ سے؟ قرآن کریم کے نزول کا آغاز باقاعدہ مکہ سے ہوا ہے، اہل مکہ میں، قریش میں. تو قرآن کریم شروع میں جب نازل ہوا تو وہ قریش کی زبان میں ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لغت قریش میں ہی پڑھاتے تھے. جیسے جبریل آپ کو آ کر بتاتے، آپ اسی طرح صحابہ کرام، یعنی جو آپ کے صحابہ تھے یا اہل مکہ کو بھی آپ جب کوئی سنتا تھا تو آپ اس کو بھی لغت قریش میں سناتے تھے، اور واقعات موجود ہیں.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز مکہ سے ہوا ہے اور اس کے گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، سنتے تھے، جو قرب و جوار میں تھے، تو آپ لغت قریش میں ہی پڑھتے تھے جیسے آپ کو جبریل پڑھاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک قبیلہ عرب کے قبائل میں سے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ مختلف دنیا کے اطراف سے قبائل آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے مسلمان ہو کر بیعت کی، اور وہ قرآن کریم نبی علیہ السلام سے سنتے تھے۔ آپ صاف ظاہر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عربی زبان چلے چھوڑیں، ہم اگر اپنی زبان کی بات کریں اردو ہے۔ اب اردو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد، لاہور، سندھ اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا سرحد وغیرہ مختلف علاقوں میں لوگوں کے اردو بولنے کے لہجات مختلف ہیں۔ اردو کے اندر جو لوگوں کے لہجات ہیں وہ مختلف ہیں، یعنی ہماری بذات خود جو اردو زبان ایک زبان ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو لہجات جو ہے آپ کو 20 آپ کو لہجات مل جائیں گے، اور اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ مختلف بول رہے ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی معنی ایک ہی مراد ہوتا ہے، ادائیگی میں فرق ہوتا ہے یا لفظ میں فرق ہوتا ہے، لفظ میں فرق ہوتا ہے، جبکہ یعنی اس کے اندر مفہوم ایک ہی مراد ہوتا ہے۔ یعنی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہی بات میں کروں گا تو اردو میں تو میں اور الفاظ استعمال کروں گا، لیکن اگر وہی چیز کوئی کراچی کا یا کوئی سندھ کا آدمی اگر بولے گا تو وہ اور انداز میں اس میں بعض الفاظ ایسے استعمال کرے گا جو ان کے وہاں کے علاقے کے اندر اردو استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم چلیں تھوڑا اس کو اگر دائرہ کار وسیع کر لیں تو ہم دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو اردو ہے وہاں کے لوگوں کی اور ہماری، اس کے اندر بہت سارے الفاظ میں فرق ہے۔ اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی اردو جو ہے اس کے اندر اختلاط ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ تمہاری اردو کے اندر اختلاف، اس میں ہندی کے الفاظ مل گئے ہیں یا جو بھی ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اردو زبان، اس کے اندر ہمارے آپس میں بولنے میں لہجات میں اختلاف ہے، حروف کے اندر اختلاف ہے، لیکن مراد ایک ہی ہوتی ہے، مراد ایک ہی ہوتی ہے۔ اب سابزر کے جب مختلف قبائل اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو قریش کے لہجے میں یا قریش کی لغت اور حروف میں قرآن کریم جس پہ نازل ہوا تھا اس پہ پڑھنا مشکل تھا، وہ بعض لہجات خاص ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ وہاں سعودی عرب میں جائیں، عرب کو ملیں، تو وہاں جو، چونکہ میں اصل میں آپ کو یہ عملی طور پہ جو مطلب پریکٹیکلی طور پہ جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بتا رہا ہوں، وہاں ہمارے ساتھ عربی بولتے تھے اور آپس میں بھی لوگ بولتے تھے، مثلا سعودی آپس میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا انداز اور ہے، جب دوسرے سے کرتے ہیں انداز اور ہے۔ اسی طرح یمنی ہیں، اب یمن کے میرے ایک ساتھی روم میٹ میرے یمن کے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بعض یمن قبائل اتنی عربی عجیب بولتے ہیں اپنی محلی یعنی وہاں کی زبان کہ وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، یعنی بذات خود اہل یمن ایک دوسرے کی بعض لہجے نہیں سمجھ سکتے، حتیٰ کہ مصر کے اندر بعض اگر دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ مصر کے شہری لوگ جو ہیں ان کے لہجے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح مثالیں موجود ہیں حدیث کے اندر کہ بعض صحابہ کرام جب عرب کے قبائل کے اندر گئے تو ان قبائل کے اندر ان کو بعض لفظ جو ہے وہ سمجھنا نہیں آیا۔ اس کی ایک بڑی مثال سب سے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ جب وہ ایک قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، سبانا سبانا۔ اب سبانا سبانا کا یہ لفظ استعمال ان کے ہاں تو ہوتا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید اور عرب کے ہاں یہ استعمال وہاں نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ سبانا سبانا کا معنی بے دین ہو گئے ہم، مطلب کہ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، حالانکہ ان کی مراد یہ تھی اسلمنا اسلمنا۔ اب انہوں نے کہنا تھا اسلمنا اسلمنا، لیکن کہہ دیا انہوں نے سبانا سبانا۔ اب صرف اتنی غلطی کی وجہ سے، یعنی صرف سمجھنے میں غلطی ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چلا دی اور بہت سارے لوگوں کا قتل عام ہوا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے بس یہ کہا کہ اے اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں، یعنی کہ صاحب زہرے، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو حضرت خالد بن ولید بھی نہیں سمجھے تھے، وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ سمجھاؤں کہ یہ کہنے سبانا سبانا کا معنی یعنی ہم بے دین ہیں، ہم مسلمان نہیں، حالانکہ وہ بیچارے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اسلمنا اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو صرف میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس کی بہت ساری مثالیں، عرب کے اندر لہجات کے اندر فرق ہے۔ تو بہرحال اب جب وہ قبائل اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو اب قریش کی زبان میں بعض کلمات پڑھنے میں مشکل تھی، دقت تھی، تو سبحان اللہ، نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے، میں انشاءاللہ اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں،
تو اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے، آپ نے کہا اللہ میری امت یہ نہیں پڑھ سکتی، میری امت ایک حرف میں نہیں پڑھ سکتی، 2 حروف میں نہیں پڑھ سکتی، 3 حروف میں نہیں پڑھ سکتی، 4 میں نہیں پڑھ سکتی، پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے 7 حروف میں پڑھ لے، جیسا کہ حدیث آ رہی ہے، اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث ہم پڑھتے ہیں، ذرا میں اس کو عربی فونٹ میں کر لوں جی۔ تو ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند اضاعت بنی غفار، اللہ کے نبی علیہ السلام بنو غفار کے تالاب کے پانی کے پاس تھے، یعنی جو تالاب ہوتا ہے نا پانی کا، جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے بارش وغیرہ کا، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام موجود تھے۔ قالا، تو حضرت ابی کہتے ہیں فاتاہ جبریل علیہ السلام، اور میں یہ جو روایت آپ کو ابھی پڑھ کے سنانے لگا ہوں نا، شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، خصوصاً جو 7 حروف ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی اصل کیسے ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی دم سارے اس انداز میں قرآن کریم اترا ہے، لیکن یہ آپ حدیث سنیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیے۔ یہ 7 حروف میں قرآن کریم کو جو اتارا گیا ہے نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے نتیجے میں، چونکہ تمام قبائل کے لیے عرب کی زبان لغت میں پڑھنا مشکل تھا، تو کہتے ہیں کہ فاتاہ جبریل، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جبریل آئے، فقالا، انہوں نے آ کر کہا، ان اللہ یامرک، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، ان تقرأ امتک القرآن علی حرف، کہ آپ اپنی امت پر قرآن کریم ایک حرف میں پڑھیں، یعنی ایک لہجے میں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور اس کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، میری امت ایک حرف میں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ثم آتاہ ثانیہ، پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو پیش کیا اور درخواست کی کہ اللہ تخفیف کر دے۔ ثم آتاہ ثانیہ، پھر دوبارہ آئے، فقال، اور آ کر کہا، ان اللہ یأمرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، ان تقرأ امتک القرآن، کہ آپ اپنی امت پر قرآن پڑھیں، علی حرفین، 2 حروف میں۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، میری امت 2 حروف میں پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، یعنی سب کے لیے مشکل ہے۔ ثم جاء ثالثہ، پھر تیسری دفعہ آئے، فقال، اور آ کر کہا، ان اللہ یأمرک، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، ان تقرأ امتک القرآن علی 3 احرف، کہ آپ اپنی امت پر جو ہے وہ قرآن کریم 3 حروف میں پڑھیں، یعنی 3 لہجات میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أُمَّتِي، میری امت لا تُطِيقُ ذَلِكَ، اس کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ثم جاءه الرابعہ، پھر جبریل چوتھی بار اللہ کے پاس گئے اور واپس آئے، فقال، اور آ کر کہا، ان اللہ یأمرک، اے محمد کریم، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں، ان تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف، کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن کریم پڑھائیں، یعنی ان پر قرآن کریم کو 7 حروف میں 7 لہجات میں پڑھیں۔ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، تو جس حرف میں بھی وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو وہ صحیح ہوگا۔ یہاں جس حرف میں مراد یعنی جو ان کے لہجات ہیں، اور وہ 7 ہیں، اور وہ 7 ہیں، یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے جیسے مرضی پڑھنے لگ جائے وہ غلط نہیں ہوگا، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے اندر لہجات کتنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس لہجے میں بھی وہ ان میں سے پڑھیں گے یہ فلاں فلاں، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر وہ لہجات اتارے، یعنی وہ حروف میں قرآن کریم کو اتارا، نبی علیہ السلام کو باقاعدہ پڑھایا اور آپ نے امت کو پڑھایا، اس کی دلیل بھی آگے آ رہی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو مزید اس معاملے کو واضح کرتی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہے، فرماتے ہیں، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال، یا جبریل، یا اللہ کے نبی علیہ السلام ملے، تو لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال، اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل سے ملے، فقال، اور کہا، یا جبریل، اے جبریل، انی بعثت الی امتی امیین، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے امیین لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے، یعنی ایسے لوگ کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، منہم العجوز، ان میں سے کچھ بوڑھے ہیں، یعنی مطلب بوڑھی خواتین ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ بوڑھے مرد ہیں، والشیخ الکبیر، یعنی زیادہ بوڑھے مرد، العجوز کا معنی بوڑھی عورتیں، اور شیخ الکبیر کا معنی بوڑھے مرد، والغلام، اور بچے، والجاریہ، اور بچیاں، والرجل، اور آدمی، الذی لم یقرأ کتابا قط، جس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں، قال،
تو جبریل نے آگے سے فرمایا، یعنی وہ تخفیف چاہتے تھے، وہ وسعت چاہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے وسعت چاہتے تھے کہ ان سب لہجات میں وہ پڑھیں قرآن کریم کو۔ فقال، جبریل نے فرمایا، یا محمد، اے محمد، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، بے شک قرآن 7 حروف میں اتارا گیا ہے۔ قرآن 7 حروف میں، یعنی جو عرب کے ہاں یہ 7 مختلف لہجات ہیں، ان میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، لہذا جس میں بھی یہ پڑھ لیتے ہیں وہ صحیح ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ پھر ہر قبیلے کو ان کے اعتبار سے پڑھایا ہو، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جس طرح پڑھو گے بس ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کو پڑھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 7 حروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت اور آسانی ہے، اور قرآن کریم ان سب میں اترا۔ یہ کوئی رسول کریم علیہ السلام کا ذاتی اجتہاد نہیں تھا کہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد تھا۔ اور اس کی تفسیر، یعنی ان حروف کی تفسیر کیسے پڑھنے ہیں، بعض صحابہ نے کی، بعض صحابہ نے کی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو حروف 7 ہیں یا انزل القرآن والا 7 یا حروف ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے ذرا حدیث سنتے ہیں۔ مسند احمد میں صحیح لغیری ہی کے درجے کی حدیث ہے، صحیح لغیری ہی کے درجے کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں، ان جبریل علیہ السلام قال یا محمد، جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے محمد، اقرا القرآن علی حرف، قرآن کو ایک حرف پہ پڑھے۔ قال میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل بھی ساتھ تھے، حضرت میکائیل بھی ساتھ تھے۔ تو میکائیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا استزدوا، اور زیادہ کرو، یعنی ان حروف کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے دونوں فریقے بھیجے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میکائیل کی طرف سے وہ کہتے گئے اور وہ بڑھاتے گئے، نہیں، اللہ نے ان دونوں کو بھیجا تھا، لیکن یہ ایک انداز ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی، ایک نے کہا نہیں جاگے ہوئے ہیں، ایک نے کہا نہیں سوئے ہوئے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، پھر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کی۔ مطلب یہ ایک طریقہ اور انداز ہے تاکہ بات کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جائے، ورنہ جبریل خالی بھی آ کر کہہ دیتے اکیلے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے میکائیل کو بھیجا ان حروف کی اہمیت کے لیے۔ تو جب میکائیل فرماتے ہیں استزدوا، اور زیادہ کریں، فاستزادا، تو انہوں نے زیادہ کیا یعنی اضافہ کیا۔ قال، تو فرمایا، فقرا علی حرفین، تو پھر 2 حرف پر پڑھو، یعنی انہوں نے کہا آپ زیادہ طلب کریں، استزدوا، زیادہ طلب کریں، فاستزادا، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اضافی طلب کیا۔ گویا کہ پچھلی حدیث کی وضاحت ہے کہ میکائیل ساتھ اللہ کے نبی کو کہتے تھے اور طلب کریں، یعنی رخصت طلب کریں امت کے لیے۔ سبحان اللہ، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خیر خواہ بھیجے، یعنی جب آسمانوں پہ گیا تو 50 نمازیں لے کر آئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی سفارش لگوا دی اور نمازیں کم ہو گئی۔ جب قرآن کریم جو ہے وہ ایک حرف میں اتارا گیا تو اللہ نے میکائیل کو بھیج دیا۔ میکائیل اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ اور طلب کریں، اور طلب کریں، تخفیف طلب کریں، تخفیف، رخصت طلب کریں۔ تو وہ کہتے گئے، حروف جو ہے وہ بڑھتے گئے۔ تو کہتے ہیں فاستزادا، تو اللہ کے نبی نے زیادہ پڑھانے کا کہا۔ قال، تو کہتے ہیں فقرا علی حرفین، تو جبریل نے کہا 2 حرفوں پہ پڑھ لو۔ قال میکائیل، تو میکائیل نے کہا استزدوا، اور زیادہ تخفیف طلب کریں۔ فاستزادا، تو انہوں نے اور زیادہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ اور میری امت 1 پر نہیں 2 پر نہیں پڑھ سکتی، حتیٰ کہ جبریل 7 تک پہنچ گئے، حتیٰ بلغ 7 حروف، حتیٰ کہ 7 حروف تک پہنچ گئے۔ قال، تو کہتے ہیں کل شاف کاف، کل شاف کاف، ہر ایک شافی اور کافی، لم ما لم یختم آیت عذاب برحمہ، جب تک کوئی اختتام نہ ہو عذاب کی آیت کا رحمت پہ، او آیت رحمت بعذاب، یا رحمت کی آیت کا عذاب پر، یعنی اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر نہیں، پھر جو ہے وہ اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ مثلا کہتے ہیں نحو قولی کا، جیسے آپ کا کہنا تعال وقبل، تعال وقبل، وہلما وذهب، وہلما وذهب، اب تعال جو ہے اسی کے معنی میں حلما ہے، واقبل کا معنی اسی طرح حلما واقبل، اور یعنی اسی طرح جو ہے وہ حلما واسر واجل واجل۔ اب یہ اسر واجل یہ تقریباً ان کا معنی ایک ہے، اس طرح تعال واقبل دونوں کا معنی ایک ہے، وحلما وذهب مثلا۔ اب یہ ان کے معنی سب کے قریب قریب ہیں، تو یہ ان کے بتانے کا مقصود ہے کہ ان سے یہ لہجے تھے مختلف، اور ان لہجوں سے قرآن کریم کے معانی یعنی کہ اصل ان کا حکم نہیں بدلتا، ان کا حکم نہیں بدلتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے قرآن کریم کے اعجاز میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اصل تفسیر سے وہ بھی خارج نہیں ہے، اصل تفسیر سے وہ بھی خارج نہیں ہے۔
صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت مل جانے پر ان حروف کو سمجھ گئے، ان میں اختلاف ختم ہو گیا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب عرب و عجم اسلام میں داخل ہوئے تو ان میں اکثر ان امور کو نہیں سمجھتے تھے۔ اب صحابہ کرام بذات خود اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کا اختلاف ہو گیا، تو جب عرب و عجم کا اختلاط ہوا اور عرب اور غیر عرب کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اب وہ ایک دوسرے کی اپنی قرات کو صحیح کہتے تھے، دوسرے کی قرات کو غلط کہنے لگ گئے، یعنی ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا کہ میری قرات صحیح ہے، دوسرے کی قرات غلط ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت حذیفہ بن یمان نے جب وہ خراسان سے یا آذربائیجان سے، جیسے میں نے پیچھے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ وہ وہاں سے جب واپس آئے تو انہیں وہاں یہ چیزیں دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ قرات میں اختلاف کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ادرک الامہ یا امیر المومنین، یا اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا کہ امت کو بچائیں، اس اختلاف سے بچائیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو بلایا اور قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اور اس کے اندر وہ سارا جو ہم نے تفصیلات ساری پڑھی ہیں وہ اس نتیجے میں سامنے آئے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو جو ہے ایک لغت قریش پر اکٹھا کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دوسرے حروف پڑھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، وہ بھی اپنے اصول کے ساتھ محفوظ ہیں، وہ بھی اپنے اصول کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یا مطلب مزید اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو جو رشد نمبر ہے، قرات نمبر ہے، تقریباً 6 کے قریب قرات نمبر ہیں، اس میں 3 اور 4 کے اندر اس کے بارے میں، اور باقی سب کے اندر آپ کو اس طرح کے موضوعات مل جائیں گے۔ جو الرشد رسالہ ہے، مجلہ ہے، اس کے قرات نمبر کے اندر آپ کو مختلف اس طرح کے موضوعات مل جائیں گے۔ سوائے احرف سے کیا مراد ہے، قرآن کریم حضرت عثمان نے جو مصاحف لکھوائے تھے یہ شرق و غرب میں کہاں کہاں گئے، اس پہ میرا ایک مضمون موجود ہے وہاں، وہ میں نے کسی عربی کتاب کا ترجمہ کیا تھا، شاید اس وقت کافی سال پہلے کی بات ہے جب یہ نیا نیا رشد چلا تھا، اس وقت میں نے اس میں لکھا تھا۔ 2 مضمون میرے وہاں اس میں موجود ہیں قرات نمبر کے اندر، ایک قرآن کریم کی جو قرات ہے ان کا اعجاز کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مصاحف عثمانیہ شرق و غرب میں یعنی کہاں کہاں بھیجے گئے، کیا وہ اس وقت موجود ہیں کہ نہیں، یعنی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مصحف عثمان ہے، کیا وہ اس وقت وہی حقیقی مصحف ہے یا اس کی کاپی ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں جو راجح ہے وہ کیا ہے۔ ایک مصری ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس پہ باقاعدہ تحقیق کی، اور اس تحقیق کو انہوں نے لکھا، تو اس کا میں نے خلاصہ یا اس کا ترجمہ میں نے کر کے وہ جو ہے دیا تھا اس کے اندر، تو ساری ڈیٹیل تفصیل جو ہے وہ مجلے کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مزید اس حوالے سے یعنی اضافہ یا وضاحت یعنی مزید چاہتا ہے تو وہ اس مجلے کی طرف رجوع کر لیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے، تیسرا اور آخری ہمارا جو آج کا موضوع ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصحف سے معوذتین نکال دی اور کہا کہ یہ قرآن میں سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور دم کے سکھائی تھی، تو لہٰذا ان کو وہ علیحدہ لکھتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں بعض صحابہ کرام نے مداخلت کی ہے اور یہ غیر محفوظ ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے مستشرقین کے اعتراضات میں سے، یا وہ جو قرآن کریم کی حفاظت پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کے ہم اختصار سے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ نمبر 1، اس اثر کو یا اس قول کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اس قول کو مشہور ہے لیکن کیا اس کی صحیح سند ہے؟ مسند احمد میں موجم طبرانی، موجم الکبیر امام طبرانی کی جو ہے اس کے اندر یہ قول ان کا اثر نقل کیا گیا ہے، ان کا اثر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، لیکن جتنی اس کی اسانید ہے سب پہ علماء نے کلام کی، سب میں نے اختصار سے یہ صرف ذکر کر دیا ہے، وگرنہ اس میں وہ ساری کلام راویوں پر اور سند پر وہ بحث ساری وہ ذکر کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں، صرف اختصار سے میں نے ذکر کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ جو قول ذکر کیا جاتا ہے یا ان کی طرف سے یہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی صورتیں نہیں سمجھتے تھے معوذتین کو، اس کی جتنی سندیں ہیں سب میں کلام ہے، سب میں کلام ہے، اور محدثین نے اس پہ جرح کی ہے اس کی سند پر۔ تو صحابی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا قول وہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر بالفرض ہم مان لیں، بالفرض اگر ہم مان لیں، بفرض محال اگر ہم مان لیں کہ وہ قول ان سے سند سے ثابت ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے مصحف عثمان پر اتفاق کیا ہے، تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع اور اتفاق تھا، اور مصحف کی صحت پر بذات خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی اعتراض نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بعض روایات میں صرف حضرت زید بن ثابت جو ہیں ان کو ذمہ داری دینے پر اعتراض ملتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی یہ ذمہ داری دینے پر ان کا اعتراض یعنی بعض روایات میں آتا ہے، لیکن اس پر اعتراض نہیں تھا کہ یہ غلط جمع ہوا ہے، کسی صحابی کا اعتراض نہیں۔
اب سوال یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیوں اعتراض کیا تھا؟ اگر وہ صحیح سند ثابت ہو جائے کہ زید بن ثابت کو کیوں تم نے ذمہ داری دی، ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ملنی چاہیے یا کسی اور بڑے صحابہ میں سے کسی کی ذمہ داری لگانی چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان نے جو ذمہ داری لگائی تھی وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ آخری دور میں جبریل کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا وہ ساتھ تھے، اور وہ کاتب وحی تھے، تو اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو وہ کاتبین وحی جو تھے اور قراء اور حفاظ جو ہے وہ ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کا اگر وہ قول صحیح ہو جاتا ہے کہ جی تم نے زید بن ثابت کو کیوں ذمہ داری دی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ کبار صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری ملنی چاہیے، وہ ایک ان کا ذاتی اجتہاد تھا آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس پر کوئی ان کا مصحف عثمان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کسی قسم کا ان کا اس پر کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں تھا۔ تو جب صحابہ کرام کا اور اس کے بعد نسل در نسل امت کا مصحف عثمان کی صحت پر اتفاق ہے، تو پھر ایک صحابی کا نسخہ یعنی مختلف ہو جانا یا اس کا اختلاف ہو جانا یہ اس اجماع کو پر مؤثر نہیں، اس اجماع کو متاثر نہیں کرتا، یہ بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے، دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو اس کی سند میں کلام ہے، دوسرا یہ کہ ایک فرد واحد کا اختلاف پوری امت کے اختلاف پر مؤثر نہیں ہے، خصوصاً جب اس کا ذاتی اجتہاد ہو یا اس کی دیگر بھی تعویلات موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگر انہوں نے قرآن کریم یعنی اس مصحف سے الگ صورتیں لکھی ہیں تو ان کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صورتیں یعنی باقی صورتوں سے اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اتارا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا تھا، لہٰذا یہ قرآن بھی ہے اور یہ دم بھی ہے، یعنی مستقل ایک دم بھی ہے اور قرآن بھی ہے، مستقل دم۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ صورتیں پڑھتے ہوئے نہ سنا ہو، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معوذتین نماز میں پڑھتے ہوئے نہ سنا ہو، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، بعض علماء نے ذکر کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو یہ صورتیں پڑھتے نہیں سنا نماز کے اندر، تو دیگر کئی صحابہ کرام نے باقاعدہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ بعض نمازوں میں معوذتین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، متعدد صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ معوذتین کی تلاوت فرماتے تھے، معوذتین کی، اور آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ ان سے دم بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی قرات بھی کرتے تھے، ان کی قرات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کرتے تھے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کی تلاوت بھی نہیں کی، لہٰذا عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ اپنی جگہ پر سچے تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے اگر روایت صحیح ہو جائے تو غلطی اس وجہ سے لگی ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انکار نہیں وہ کرتے تھے، وہ یہ نہیں انکار کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو یہ مانتے تھے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دم کے لیے لہٰذا ان کو الگ لکھا جانا چاہیے، بس یہ وہ سمجھتے تھے اگر صحیح ہو جائے ان سے یہ روایت، لیکن ہم نے کہا کہ پہلی بات نہیں کہ روایت ثابت نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خبر دی کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتیں اتاری ہیں، ایسی آیات اتاری ہیں رات کو جن کی مثل کوئی نہیں اتاری گئی، پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے سنائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام پر جو ہے باقاعدہ یہ صورتیں پڑھی ہیں، اور کئی صحابہ اس پر جو ہے باقاعدہ گواہ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی اعتراض اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صرف بطور دم کے اتری تھی اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود سے یہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، لہذا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔